ناظرین سوال بہت ہیں 1971 کے حوالے سے کہ ہم نے جو تاریخ لکھی وہ کچھ یا پڑھی وہ کچھ اور تھی، لیکن جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں لکھا گیا، جو کہ جس طرح سیٹی صاحب نے کہا کہ وہ پبلش بھی ہوئی مشرف صاحب کے دور میں، اس میں جو الزامات لگائے گئے ہماری فوج کے اوپر، اس میں کہا گیا کہ بڑے ظلم کیے، زیادتیاں کی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے خواتین کو ریپ بھی کیا گیا. سیٹی صاحب اس میں کتنا سچ ہے؟ یہ ٹھیک ہے یا یہ صرف الزام ہے؟ دیکھیے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کی ہسٹری، جو دنیا میں جو ہسٹری لکھی گئی ہے اس سبجیکٹ کے اوپر، ہندوستان میں جو لکھی گئی، بنگلہ دیش میں جو ہسٹری لکھی گئی اس کے اوپر، وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے بالکل وہ اسی کے اشارے ہیں حمود الرحمان کمیشن میں. بہت سے لوگوں نے گواہیاں دی، بتایا کہ یہ ہوا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. اب آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ بات بتاؤں. ایک ہندوستانی بنگالی خاتون ہے، انہوں نے ایک نئی کتاب لکھی، ان کا نام ہے شرمیلا بوس خاتون، بہت ہی پڑھی لکھی عورت، اسکالر. انہوں نے کتاب لکھی ہے جو کہ اگلے 3 مہینے میں شائع ہونے والی ہے. میں آپ کو اس کی کتاب کے بارے میں بتاؤں اس میں کیا لکھا ہے. ہندوستانی بنگالی بٹ فرام کلکتہ. وہ یہ لکھتی ہیں کہ یہ جو ساری پاکستان کی افواج کے اوپر الزام لگائے گئے ہیں، یہ ان میں سے بہت سے بے بنیاد ہیں، غلط ہے. اور یہ کہ جی لاکھوں لوگوں یا ہزاروں لوگوں کے ساتھ یہ کیا اور اتنی عورتوں کو ریپ کیا، اور یہ جو الزام لگے ہیں ہماری فوج کے اوپر، انہوں نے 10 سال لگائے ریسرچ کر کے، اور انہوں نے ایک ایک الزام جو کہ لگا تھا کہ فلانی شہر میں، فلانی پنڈ میں، فلانی دیہات میں پاکستان کی فوج کا ایک دستہ آیا، اس نے یہ کیا، اتنی عورتوں، وہ لوگ اتنے مارے گئے، فلانی یونیورسٹی میں یہ کیا، فلانی جگہ پہ یہ کیا. انہوں نے ایک ایک الزام کو جا کے چیک کیا، اور 10 سال کے بعد کتاب لکھی ہے جو کہ آنے والی ہے، اور جو کہ یقینی طور پہ بیسٹ سیلر ہوگی، اور یقینی طور پہ ہندوستان میں ان کو گالی پڑے گی، اور بنگلہ دیش میں بھی ان کو گالی پڑے گی، اور یہ کہا جائے گا کہ وہ پاکستان کی پٹھو ہیں یا کہ اسپائے ہیں. مگر ایکچولی وہ بہت ہی اہم اور بہت ہی زبردست اسکالر ہیں. اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس میں سے 70% جو الزام لگائے گئے ہیں پاکستان کی افواج کے اوپر اور اس کے سپاہیوں کے اوپر اور اس کے افسروں کے اوپر، وہ بے بنیاد ہے، غلط ہے. تو اب آئیے آپ دوسری طرف، وہ کہتے ہیں the boot is on the other foot. ہم نے تو جو جھوٹ بولے جو بولے، مگر ہمارے بارے میں بھی جو جھوٹ بولے گئے اس میں سے بھی اب کچھ جھوٹ جو ہیں ہندوستان نے یا بنگلہ دیش نے، وہ بھی ایکسپوز ہونے آ رہے ہیں کہ زیادتیاں ضرور کی گئیں، جنگ میں ہوتی ہیں، غصہ ہوتا ہے، اور یہ ریپ از آلویز یوزڈ ایز اے ویپن آف وار، یہ ہوتا ہے ہر جگہ پہ ایسے ہوتا ہے. مگر یہ الزام لگانا کہ پاکستان کی افواج نے سسٹمیٹکلی اس قسم کی کوئی چیز کی، یہ بالکل بے بنیاد ہے، ایسی چیز نہیں. اور اس کتاب کو جب آپ پڑھیں گے جس میں ایک کیونکہ میں نے کچھ اس کی جھلکیاں دیکھی تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں بڑی دلچسپ کتاب آئے گی. تو ایک ڈسٹورشن آپ کو میں نے دوسری طرف سے بتا دی، جو کہ ڈسٹورشن ہماری حمود الرحمان کمیشن میں آئی ہے، مگر ہماری ٹیکسٹ بک سے زیادہ حمود الرحمان کمیشن تو نہیں آئی نا. وہ تو ہماری آپ اور میرے جیسے لوگوں کو یہ بتایا گیا جنہوں نے حمود الرحمان کمیشن پڑھی کہ یہ ہوا. دراصل اور دنیا کے جو اخبار تھے اس وقت کے، جو لوگ لکھ رہے تھے، مجھے یاد ہے میں لندن میں تھا اس وقت جب یہ ہو رہا تھا بنگلہ دیش میں یا ایسٹ پاکستان میں، اور ہماری فوج کی جو ایکٹیویٹیز تھی وہ برٹش جرنلسٹ لکھتے تھے، وہ اتنا گند لکھ رہے تھے ہمارے بارے میں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. اس میں سے اب یہ پتہ چلا کہ 70% یا 60% بنیاد، اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، وہ پروپیگنڈا تھا، وہ جذبات میں آ کے لوگوں نے باتیں کی، اور وہ باتیں ایک بنتی گئیں جیسے پھر ایسے لگا کہ یہ سچ ہی ہے. ارے سیٹی صاحب، یہ نہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو الزامات لگائے، تھوڑی ہمارے ویورز کے لیے بھی کلیئر ہو جائے نا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فوج نے وہاں ظلم یا زیادتی کی، یہ بات 70% جو ہے آپ کہتے ہیں کہ غلط ہے. جس طرح کے الزامات جو ریپ کے جو الزامات ہیں، ریپ کے الزام جو لگے، یا شوٹنگز کے جو الزام لگے کہ لوگوں کو کھڑے کر کے مار دیا وداؤٹ اینی، جنگ نہیں تھی، آپ نے ایک صفائی کی، وہ جو الزام لگے، جنگ تو ہو ہی رہی تھی، وہ جو الزام لگے اس میں کم از کم 50-60% جو تھی وہ سچ نہیں تھا. ہوا بہت کچھ، مگر اتنا نہیں جتنا بنایا گیا. ارے سیٹی صاحب، اسی کے اوپر ایک سوال میں یہ کرتا ہوں کہ یونائیٹڈ نیشنز کے اندر آپ کو یاد ہے ووٹنگ بھی ہوئی، کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی اس وقت، کیا انڈیا کا رول جو تھا، ہندوستان کا رول جو تھا،
کیا وہ ڈیوبیس تھا یا مجھے سوال یہ بہت سے لوگ کرتے ہیں جی کہ پاکستان کو حمایت حاصل نہیں ہوئی کہیں سے اس پوزیشن کے اوپر 1971 کے اندر جو، اور کسی بھی ایون مسلم کنٹری نے اپنا امبیسڈر نہیں بلایا تھا نیو ڈیلی سے واپس؟ جی عرض یہ ہے کہ مسز اندرا گاندھی پرائم منسٹر تھی ہندوستان کی، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، اور میرا خیال ہے شیخ مجیب کا بھی یہ فیصلہ تھا جب الیکشن کے رزلٹ آ گئے اور جب ٹرانسفر پار نہیں ہوئی تو شیخ مجیب کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اب پاکستان سے علیحدگی کرنی پڑے گی آخری وقت. تو میرا خیال ہے اس وقت ان کے پھر ہندوستان کے ساتھ تعلقات شروع ہو گئے، اور اندرا گاندھی نے یہ جنگ سے چھڑنے سے پہلے اندرا گاندھی نے سارے دنیا کے ملکوں کے دورے کیے جہاں انہوں نے جا کے پاکستان کی فوج کی تشدد کی داستانیں سنائیں اور لوگوں کی سمپتیز حاصل کی، کیونکہ وہ تیاری کر رہی تھی، انہیں احساس تھا کہ اب سونر اور لیٹر پاکستان کی اور ہندوستان کی جنگ ہوگی، جو کہ شاید ہندوستان نے لگوائی بھی ہو جنگ، کیونکہ اس وقت ایک سٹیج ایسی آ چکی تھی. تو وہ اس سچویشن کے لیے پھر ہندوستان نے تیاری کی. مگر میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پرووکیشن جو ہوتی ہے، جو پہلا قدم جب بھی کوئی گڑبڑ ہوتی ہے ہندوستان پاکستان کے درمیان، تو 65 میں بھی پہلے پاکستان نے کیا کچھ جس کی ریاکشن میں پھر انڈیا نے کچھ کیا. ایسٹ پاکستان میں پہلے پاکستان ویسٹ پاکستان کی فوج اور سیاستدانوں نے اور ملٹری حکمران نے کوئی رویہ ایسا اختیار کیا اور ناجائز باتیں کی یا ناجائز کام کیے، جس کی وجہ سے پھر ریزسٹنس آئی، پھر ریزسٹنس میں انڈیا کود گیا. تو ہمیشہ انڈیا نے فائدہ اٹھایا ہے. آپ اپنا گڑبڑ کرتے ہیں اپنے ملک کے اندر، آپ ناجائز باتیں کرتے ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، پھر لوگ دوسرے باہر کے لوگ آپ کا فائدہ اٹھا کے آپ کے جو اندرونی دشمن ہوتے ہیں یا پرانے دوستوں کو دشمن بنا دیتے ہیں. صاحب یہاں اب ہمیں یہ 1971 کی بات تو کر لی، ایک اور جگہ بھی شاید ہم نے گڑبڑ کی 1999 میں، کارگل وار. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ایک ہسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ جی وہاں جو انفیکٹ جو شروع ہوئی بات یا جو مسئلہ خراب ہوا وہ کشمیری مجاہدین تھے، انہوں نے سارا سلسلہ شروع کیا. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ بڑی ہماری بڑی سیکروسینس بھی ہے ہمارے انسٹیٹیوشن کے بارے میں، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ کشمیری مجاہدین بھی تھے جنہوں نے کارگل کے اندر گڑبڑ شروع کی؟ دیکھیے عرض یہ ہے کہ اس وقت مشاہد حسین صاحب اور جنرل راشد قریشی صاحب، مشاہد حسین صاحب انفارمیشن منسٹر سے اور راشد قریشی صاحب ڈی جی ISPR تھے، اور ان دونوں نے وہاں سب جو لائن جو ہسٹری کی ڈسٹورشن ہے ان دونوں نے کی. اس وقت پیچھے سے آرڈرز تھے کہ جی آپ نے یہ کہنا ہے. پاکستان کا موقف یہ تھا کہ ہم تو ہے ہی نہیں وہاں، پاکستان کی افواج کہیں بھی نہیں. کارگل میں جو بھی اپرائزنگ ہوئی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہاں، یہ کشمیری مجاہدین نے کیا. کشمیر سے مجاہدین آئے ہیں، وہ آ کے کارگل کے اوپر گھس بیٹھیے ہیں، وہاں سے وہ لڑائی کر رہے ہیں. پاکستان کی افواج کی لڑائی نہیں. ہم یہ تھرو آؤٹ یہ کہتے رہے کہ اس میں پاکستان کی افواج بالکل انوالو نہیں. یہ انڈیا کا انٹرنل میٹر ہے، وہاں ایک آزادی کی جہاد چل رہی ہے، وہ انہوں نے آ کے یہ کیا ہے، اور ہمارے اوپر یہ الزام کیوں لگا رہے ہیں. ہندوستان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، یہ کشمیری مجاہدین نہیں ہیں، یہ پاکستان کے افواج کے ریگولر سولجرز ہیں، آفیسرز ہیں، جنہوں نے مجاہدین کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور یہ ایکچولی لڑ رہے ہیں. تو یہ پہلی ہم نے جھوٹ بولا ہندوستان کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ کہ یہ ہم نہیں ہیں، ہم تھے. دراصل اب جو پتہ چلا ہے، جو بات ابھی بھی وہ باہر نہیں نکلی اس طریقے سے، کیونکہ جو ہسٹری لکھی گئی ہے ابھی تک کارگل کی، وہ یا ہندوستان والوں نے لکھی ہے جو کہ اپنا پوائنٹ آف ویو ان کا، یا پاکستان میں فوجیوں نے لکھی ہے جو کہ بڑا اس کو جسے کہتے ہیں نا سینیٹائز کر کے لکھا. مگر میں آپ کو عرض کر دوں کہ 2-3 کتابیں آنے والی ہیں جس میں یہ جو باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ واضح طور پہ یہ پروف ہے اس میں جو میں نے دیکھی ہیں. اور اس میں یہ کتابیں آنے والی ہیں جس میں یہ واضح طور پہ یہ ہے کہ یہ جو کارگل کا آپریشن ہے یہ کافی عرصہ پہلے، کارگل مئی میں ہوا، جب مئی میں پتہ چلا، مگر ایکچولی جنوری سے پہلے ہی، نومبر 6 مہینے پہلے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ کارگل میں ہم نے بندے بھیجنے ہیں اور کارگل میں جا کے ہندوستان کی ٹیریٹری سیز کر کے لڑائی کرنی ہے اور پھر کشمیریوں کو اکسانا ہے. ایک قسم کا جو 1965 میں جو ہم نے پلان بنایا تھا آپریشن جبرالٹر کا، وہ ہم نے اس دفعہ کارگل میں ہم نے کوشش کی، اور یہ تھا ہمارا پلان. اور یہ 4 مہینے لگے لوگوں کو وہاں بھیجنے میں، آہستہ آہستہ یہ گئے وہاں، اور ہمارے فوج کے لوگ، اور انہوں نے جا کے وہاں. مجھے بریک لینی ہے یہاں پر. ایکچولی جو کوسچن ہے یہاں پر وہ یہ کہ اب آپ کو پتا ہے مشرف صاحب ایک بات کرتے ہیں، نواز شریف صاحب ایک بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں آن بورڈ نہیں تھا، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کیا ہو رہا تھا. مشرف صاحب یہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کو ہر اسٹیٹمنٹ بتایا گیا تھا، انہوں نے سینسٹائز کیا گیا تھا. ناظرین ایک سوال ہے آخری چنک میں ہم اسے اٹھائیں گے، اور اس کے علاوہ ہم بات یہ کریں گے کہ جو آئیڈینٹی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، ری انوینٹ کرنے کی ہمیں ضرورت پڑی، تو فائدہ کس نے لیا سب سے زیادہ ہمارے ملک میں؟ ایک بریک کے بعد.